خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور غامدی صاحب، یہ سوال آپ نے سنا تھا وقفے سے پہلے، جو ایک ٹی وی پروگرام کے حوالے سے کیا گیا تھا. آپ ان کا سوال سمجھ پائے؟ آپ نے اپریشیٹ کیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ علم کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، لیکن میں اس رائے کو سمجھ نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے کی کئی قسمیں ہیں. اس فتنے میں ہم ایک واضح رائے کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریاست سے بغاوت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظم اجتماعی کو نہیں مانتے. اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس نظم اجتماعی سے آدمی کو الگ ہو کر رائے قائم کرنے کا حق نہیں رہتا. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں، آپ حکومتوں پر تنقید کریں، آپ اگر کوئی غلطی محسوس کرتے ہیں اس کی اصلاح کریں. آج کے زمانے میں پرامن ذرائع سے حکومتوں کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے کھول دیے ہیں. آپ ان راستوں کو اختیار کریں. اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو آپ برے سے برے حالات میں کلمہ حق کہیں، لیکن ریاست کا نظم اگر قائم کر دیا گیا ہے تو پھر اس سے الگ نہ ہو. اس بات کو تو حدیثوں کے اندر بڑی ہی سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کر رکھا ہے، فتنہ ہی کے لفظ کو آپ لے لیں، اس میں کون سی چیز ہے جس کے بارے میں رائے قائم کرنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کیا بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کے معاملے میں کوئی دقت ہے رائے قائم کرنے میں؟ بچوں اور بوڑھوں کو مارنے کے بارے میں کوئی دقت ہے؟ جس دین کی اخلاقیات پر ہم ہمیشہ خدا کا شکر کرتے اور فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے کہ اس نے تو جنگ جیسے معاملے میں بھی ہمیں اخلاقی اصولوں کا پابند کیا ہے. ہمارے پیغمبر نے، ہماری کتاب نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ کسی غیر مقاتل کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. نان کمبیٹنٹس کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. عین میدان جنگ میں بھی اگر ایک آدمی ہتھیار پھینک دیتا ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو قیدی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ معاملات جو ہیں اتنے واضح تھے. ان معاملات کے بارے میں پہلی مرتبہ یہ ابہام پیدا کیا گیا ہے. تو اس میں کوئی صاحب علم کیسے کوئی دوسری رائے قائم کر سکتا ہے؟ واضح ہے صورتحال. اب جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، ذرا اس کو بھی اس کے پس منظر میں سمجھ لیجئے وہ حدیث کیا ہے. اس میں اس سے بالکل الٹ بات بیان ہوئی ہے. اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی اور ان کے منتخب کردہ امام کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا ہے. یعنی جو اجتماعی نظم قائم کر دیا جائے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس پر آپ تنقید نہیں کریں گے، اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. نہیں، جب تک وہ نظم موجود ہے اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے احکام مانے جائیں گے، اس کے وضع کردہ قوانین کی پیروی کی جائے گی، الا یہ کہ کوئی قانون اللہ کے دین کے خلاف ہو، کھلا دین کا آپ کوئی خلاف کوئی حکم، کھلا انحراف ہوگا تو اس صورت میں آپ اس سے عدم اطاعت کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ ہمیں تعلیم دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جب آپ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہوں نظم اجتماعی کے بارے میں تو اس وقت آپ کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی افتاد بھی اگر آ جائے، آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، اس کو حضور نے وضاحت سے بیان کیا، بری لگ رہی ہے، آپ کی اپنی ترجیحات کے خلاف آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے قطع نظر کر کے. پھر یہ کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا تو ان کو کہا کہ اگر کوئی منقے کے سر والا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تب بھی تم نظم اجتماعی کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. اتنی سختی کے ساتھ یہ بیان کیا. تو یہ سوال کیا صحابی نے کہ حضور یہ فرمائیے کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی ٹوٹ جائے، ان کا کوئی ایک امام ہی باقی نہ رہے، یعنی جس طرح پاکستان کی ریاست ایک نظم اجتماعی ہے تو خدا نخواستہ یہ منتشر ہو جائے، سول وار ہو جاتی تو ہے، اس میں بہت سے گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر گروہ یہ کہے گا کہ میں مجاہد ہوں اور میں اللہ کے دین کا علمبردار ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فاتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام جھنڈے اٹھا کر اپنے آپ کو دین کے علمبردار بنا کے پیش کرنے والے اور اپنی امامت کا اعلان کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ، اور الگ ہو کے اس فتنے سے کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر وہاں تمہیں کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شامل نہ ہو. وہاں تو یہ بات بیان کی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی نہیں ہے؟ ابھی ہم نے ایک حکومت منتخب کی ہے، ہمارے یہاں ایک پارلیمنٹ موجود ہے، ہمارے عدلیہ کا ایک نظام موجود ہے. یہ جو نظم اجتماعی ہے کیا یہ ختم ہو چکا ہے؟ اس کے اندر جو مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دو رائے قائم کرنی ہے. پھر سورہ حجرات میں جائیے، وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا کوئی گروہ اس طرح نظم اجتماعی سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے تو اسے سمجھاؤ بجھاؤ. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر جانبدار ہو کے کھڑے ہو جاؤ. غیر جانبدار ہو کر آپ کو پہاڑ کی کھو میں تو اس وقت جانا ہے جب کوئی نظم اجتماعی قائم نہیں ہے. نظم اجتماعی قائم ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرنے والے مسلمان ہوں. وہاں مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، ان کو سمجھاؤ. اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں
اور پھر آمادہ بغاوت رہیں تو پھر نظم اجتماعی کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑو، یہ بتایا۔ اور ہر اس وقت یہی کام اس وقت مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اس کو چیلنج کر کے نظم و نسق برباد کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں اگر نظم اجتماعی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے، یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کا نظم اجتماعی جنگ کی ابتدا کر دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے، یہ جنگ کسی خاص گروہ کے خلاف کی جائے، جیسے کہ سورہ حجرات کی روح سے مسلمانوں کے بعض گروہ اگر آمادہ بغاوت ہوں تو ان کے خلاف کی جائے گی، یا باہر کسی قوم کے خلاف کی جائے، اس جنگ کا معاملہ اگر تو اخلاقی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے فیصلہ ہی غلط ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تدبیر کے معاملے میں آپ کو اختلاف بھی ہے، جب اقدام کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے ہونے سے پہلے تو آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ تدبیر کے لحاظ سے حملہ کرنا چاہیے یا مذاکرات کرنے چاہیے یا بات کرنی چاہیے، یہ ہو سکتی تھی بحث، ہم بھی اس معاملے میں ایک رائے رکھتے تھے۔ جس وقت آپ کے نظم اجتماعی نے فیصلہ کر لیا تو آپ پوری قوت کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور وہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ کس بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہے ہیں، ہماری فوج بے مثل کارنامے انجام دے رہی ہے، اس موقع پر دو رائے نہیں ہو سکتی، ہمیں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ موقف اصول کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تدبیر میں اختلاف ہو سکتا تھا، وہ اختلاف کرنے کا موقع اقدام سے پہلے ہوتا ہے، اقدام کے بعد نہیں ہوتا۔ ٹھیک، شکریہ خان صاحب، ایک سوال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، فہیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فہیم مجھے دو سوالات ہیں غامدی صاحب سے جی۔ کہ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ زوال کا ٹائم میں ہے، اس میں ان نکات میں نماز پڑھنے کا یا نوافل یا قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ اس کی کوئی سٹینڈنگ ہے اسلام کی روح سے اور قرآن پاک کی روح سے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو جن تک اسلام وہ دنیا کے ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں پہ اسلام نہیں پہنچا اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ رب العالمین ہے جیسے ہمارا کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، تو ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، آخرت میں ان کا کیا حصہ ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ جناب۔ زوال کے وقت کی نمازیں اس معاملے میں تو جہاں تک تحقیق کر سکوں کوئی چیز موجود نہیں ہے، یعنی یہ درست ہے بالکل کہ آپ کو ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ زوال کے وقت کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس معاملے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس کی وجہ بھی بیان ہو گئی ہے کہ عام طور پر چونکہ سورج کی پرستش کرنے والے انہی اوقات میں اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ ایک بہت غیر معمولی شرک تھا۔ یہ معلوم ہے، جن لوگوں کو بھی تاریخ معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ 5000 سال تک دنیا میں سورج دیوتا کو غیر معمولی حیثیت حاصل رہی ہے، اور جن قوموں کے ہاں شرک کو مذہب کی حیثیت سے اختیار کیا گیا انہوں نے ہمیشہ سورج کی پرستش کی، بڑی غیر معمولی حیثیت اس کو شواس دیوتا کے نام سے اور بڑے بال کی حیثیت سے اس کی پرستش ہوتی رہی ہے، تو اس وجہ سے ان اوقات میں نماز ممنوع ہے۔ زوال کے بارے میں میرے علم میں کوئی ایسا لیکن مشہور ضرور ہے ہمارے ہاں، عام طور پر شہرت ہے، میں نے تو جہاں تک تحقیق کی مجھے کوئی چیز سند نظر نہیں آتی۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ غیر مسلم اگر ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی اور دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ ان کے جو کچھ بھی ان کو دین معلوم تھا، جو ہدایت ان تک پہنچ چکی تھی، اس کی بنیاد پر معاملہ ہوگا۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، ایک یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معاملے میں تو کوئی غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا کوئی آدمی بھی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی، اور دوسرے اخلاق، یعنی اخلاقی شعور چونکہ فطرت میں ہے، یہ بات کہ کسی کی آپ حد تلفی کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو آ کر بتائے، اس کو قرآن نہیں مانتا۔ باقی دین کی تفصیلی باتیں ہیں جن کے بارے میں جتنا علم آپ کا ہوگا اس کے لحاظ سے آپ جواب دہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا پیغام ہم پہنچائیں گے، جب پہنچا دیا جائے اور پھر لوگ اس کا انکار کر دیں تو بڑا جرم ہے۔ جن لوگوں تک نہیں پہنچا یا پہنچایا نہیں گیا یا پہنچایا گیا لیکن صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا، وہ معذورین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عذر یقیناً قبول کرے گا، اور جتنا دین وہ جانتے تھے اس کے لحاظ سے یا جو بھی ان کے پاس ہدایت تھی اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا، ان میں سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے، ان میں سے لوگ مواخذے میں بھی ہوں گے۔ اس کو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب موجود تھے، آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ ان کا اجر بھی میں ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ بعض موانع کی وجہ سے ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا لیکن دل سے وہ حقائق کو سمجھ چکے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر خادم حسین بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ جی خادم صاحب فرمائیے۔ میرا غامدی صاحب سے سوال ہے جی کہ قرآن مجید نے اہل کتاب کی بعض جگہوں پر تعریف بھی کی ہے جی،
کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کی نیکی کے باعث جی اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کی نیکی کے باعث نیکی جو ہے وہ باعث اجر ہوگا اور اس کے نتیجے میں ان کی فلاح بھی ممکن ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم نیکی کرتا ہے جی اور آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے یعنی نہ وہ مانتا ہے اور نہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، کیا اس کو اس کی نیکی کے باعث اس کی نیکی کے باعث وہ فلاح پا جائیں گے؟ بہت شکریہ جناب خادم صاحب، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیں۔